اب اس کے لیے جس بہن نے مجھے ان مالی مشکلات کے سلسلے میں عرض کیا ہے، پہلے تو وہ استغفار پڑھیں اور دوسرا تیسرا کلمہ پڑھیں جی، یہ روٹین بنا لیں جی، 33 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 33 دفعہ ہی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان مالی مشکلات سے نکالے گا جی۔ تو یہ اگر آپ ہر نماز کے بعد روٹین بنا لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جن بھائیوں اور بہنوں کو پہلے میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے، الحمدللہ ان کے کام لگے ہوئے ہیں جی، اور وہ دعائیں دے رہے ہیں مجھے بھی، بہت شکریہ۔ ایک بہن فرماتی ہیں جی کہ خاوند نشہ کرتا ہے، محترمہ عرض یہ ہے کہ اگر آپ کو نصیب ہو جائے اس کے سونے کے وقت سورہ مزمل شریف پڑھ کر اس کو دم کرنے کا، تو وہ آپ سورہ مزمل شریف 3 بار پڑھیں، جب وہ سو رہا ہو تو سوئے ہوئے اس کو دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو اس برے کام سے، نشے کی عادت سے محفوظ فرما لے۔ تو یقیناً یہ روزانہ کی روٹین بنا لیں۔ اگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کام کے سلسلے میں یا کسی ایکسکیوز کی وجہ سے اگر خاوند گھر میں موجود نہ ہو، سورہ مزمل صرف 3 بار پڑھیں، آنکھیں بند کریں، ذہن میں تصور رکھیں کہ وہ ایسے ان کی صورت جس طریقے سے ہو جیسی، ان کو ذہن میں رکھ کر وہاں ہی دم کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وہاں تک اس کے اثرات اور برکات پہنچائیں گے، اور یقیناً ان کی یہ بری عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ 7 دن مسلسل آپ یہ عمل کریں، پھر بھی اگر ان کو یہ پرابلم ٹھیک نہ ہو تو پھر دوبارہ فون فرمائیں، پھر میں عرض کروں گا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اور راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نکالیں گے۔ بہت شکریہ۔ محترمہ، مصباحات 10 جہاں آپ نے پڑھے ہیں وہاں ان کے نیچے ہی اس کے پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، کون سا کلام 7 بار پڑھنی ہے، کون سی کلام 3 بار پڑھنی ہے، تو جہاں وہ لکھی ہو اس کے نیچے اس کی تفصیل موجود ہے جی، اس کے مطابق آپ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی برکات سے آپ کو نوازیں گے۔ اور یہ اگر مصباحات 10 آپ پڑھ کر ہی بیٹی کے رشتے کے لیے دعا فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں ایک یہ ہے، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کس وقت یہ پڑھتی ہوں گی، یہ آپ کو پڑھنے چاہیے سورج نکلنے کے بعد، تقریباً اگر 20 منٹ تک پڑھ لیں تو یہ بہت مفید رہے گا، اور اسی وقت بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کریں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کی برکت سے آپ کی بیٹی کو ضرور اچھا سا رشتہ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی فرمائیے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام نصرت ہے، میں لوٹن سے بات کر رہی ہوں۔ تو میری صحت نہیں ٹھیک رہتی اور بڑا بیٹا جو اس کو کام نہیں ملتا کوئی، تو میرا نام نصرت ہے، تو بیٹے بیٹیاں بھی جوان ہیں، تو جب میں فون بند کروں گی تو پھر آپ کا مجھے بتانا جو بڑا بیٹا اس کا نام وقاص ہے، کام کوئی نہیں ملتا اس کو بھی، تو میری صحت نہیں ٹھیک رہتی۔ میرا نام نصرت ہے، نصرت بیگم۔ محترمہ بہت شکریہ، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ اس میں عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازیں گے اور بیٹوں کو کام بھی مل جائیں گے جی۔ یہ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ جی فرمائیے محترمہ۔ جی وعلیکم السلام، میں نے پوچھنا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں جو جی فرمائیے، کس کام کے لیے وظیفہ چاہیے آپ کو؟ ہلو جی بہن فرمائیں، کس کام کے لیے وظیفہ چاہیے آپ کو؟ جی خامد کے لیے وظیفہ چاہیے کہ اگر وہ نہ جاب کرتا ہو اور عورتوں کے پیچھے پھرتا ہو، غلط کام کرتا ہو۔ جی بہت بہن، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خاوند کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ طارق محمود صاحب، خواب کی تعبیر کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کنٹرول روم سے ٹیلی فون لے لیں پروگرام کے بعد، خواب کی تعبیر میں نے عرض کیا انشاءاللہ العزیز
اب اگر کوئی بھائی اور بہن قربانی دیں تو جناب بہت سے علماء کرام اس پروگرام میں خوابوں کی تعبیر کا پروگرام پیش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے، ضرورت کتنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں گے خوابوں کی تعبیر کا یہ پروگرام بھی اس طریقے سے شروع کریں تاکہ شریعت مطہرہ کے سارے پہلو بھی پیش نظر رہیں۔ خواب کب سنانی چاہیے، سننے والے کو کس پوزیشن میں ہونا چاہیے اور سنانے والے کو کس پوزیشن میں۔ انشاءاللہ پہلے خواب کی تعبیروں کا علم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمات میں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں یہ بات سمجھنے ضروری ہے کہ خواب کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی وحی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، یہ خواب بھی مومن کی جو ہے نا یہ وحی کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کریمہ 46واں حصہ ہوتا ہے جی وحی کا، یعنی خواب۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں بندہ سوتا ہے تو بندے کی جو روح ہے نا وہ پرواز کرتی ہے آسمان کی طرف، عرش معلیٰ تک جاتی ہے، اور راستے میں جو کچھ اس کی زندگی میں آئندہ ہونے والا ہے، جو معاملات اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، کچھ فرشتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اعمال کو، کچھ جو ہیں وہ زمین نیچے سے اس کو لینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری جو روح ہے نا وہ سب کچھ دیکھتی جاتی ہے، کچھ یاد رہ جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وحی کا حصہ فرمایا ہے، تو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اللہ کے قرآن کو جو وحی حقیقی ہے، جس کو اس نے سمجھا ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمات کو سمجھا ہے۔ اب قرآن کو جو وحی ہے اس کو نہ سمجھے، حدیث رسول کو جو وحی ہے وہ نہ سمجھے، تو خواب سمجھے تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تکویر ٹی وی یہ انتظامیہ ان کی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کے خوابوں کی تعبیر کے پروگرام کو دیں جن کو اللہ نے اپنی وحی کا علم عطا فرما رکھا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تکویر ٹی وی ہے ہی انسانوں کی خدمت کے لیے۔ ایک اور ٹیلی فون کار سنتے ہیں پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ خواتین و حضرات بہت شکریہ۔ جو بات عرض کی جا رہی ہے اگر اس کو ادھورا چھوڑا جائے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ نئے جو بات یا نیا ٹیلی فون ہے نہ جانے وہ ہماری توجہ کو کہاں تک لے جائے گا، اس لیے وہ بات جو ضروری ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اتنا بھی صبر نہ فرما سکیں کہ وہ بات مکمل ہو سکے تو میرے خیال میں پھر آگے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ اور یہ سعادت کی حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب بلاور صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے حساب بھی کروایا ہے اور پریشان بھی ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں ایک ٹیلی فون کار سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے بہن۔ جی شاہ صاحب چھوٹی سی بچی ہے میری 2 سال کی، اس کا گلے کی آواز اپنی آواز نہیں سی، اس کی آپریشن ہوا اور اس کا سانس کافی تنگ سانس سے رہ رہی ہے، ٹیوب کے ذریعے لے رہی ہے، تو اس کے لیے دستے بہت اسپتال میں بہت سیریس ہے۔ ابھی ہسپتال میں ہی ہے؟ جی جی محترمہ بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ شاہ صاحب میں نے ابھی بات کی ہے، میری بیٹی جو ہے نا اس کا نام ہے امینا کوثر، اس کے منہ میں اندر جو ہے چھالے پڑ جاتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا ڈاکٹروں کو بھی، اس کے لیے وظیفہ بتائیں گے۔ اس کا نام ہے امینا کوثر، وہ میری بیٹی ہے، تو اس نے مجھے فون کیا ہے لندن سے، ہمیں میرے بارے میں پوچھو پلیز، اس کے بارے میں مجھے بتانا۔ اس کا منہ جو ہے نا وہ چھالے موٹے موٹے ہونٹوں پر بھی اور منہ کے اندر بھی، تو کام کرتی ہے ہاسپٹل میں، تو اس کو چھٹی کا بھی مسئلہ ہے، اس نے فون کیا ہے امی میرا شاہ صاحب سے پوچھنا میں کیا کروں، کوئی وظیفہ یا کوئی کچھ بتائیں میرے لیے رہنمائی کرنا۔ بہن بالکل آپ کی بات مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی ہے۔ شاہ صاحب میری یہ بات ہے، میری بیٹی ہے، اس کا نام ہے امینا کوثر، امینا کوثر کام کرتی ہے، اس کا جو ہے نا منہ کا اندر
कुछ छाले पड़ जाते हैं। मोहतरमा अमीना कौसर मेरे नाम समझाए, उसके बाद अगली बात मुझे समझ नहीं आई। उसका अगली बात है उसके मुंह जो है ना वो पक जाता है अंदर, मुंह में जैसे छाले पड़ जाते हैं वो थूक। अच्छा मोहतरमा, ये जो छोटी बच्ची उसी की बात कर रही हैं आप, जी हाँ जी, उसी की। जिसको सांस की तकलीफ है? नहीं, मैं बात कर रही हूँ, मेरी बेटी का नाम अमीना कौसर है ना, वो हॉस्पिटल में काम करती है, उसकी सेहत नहीं ठीक रहती, उसके मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं। जी बहुत मुंह के अंदर वो पता नहीं बुखार होता है या क्या है, कुछ समझ नहीं लगती। मोहतरमा यकीनन मुझे आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही। आप अगर मेहरबानी फरमाएं टेलीफोन कंट्रोल रूम से ले लें, मुझे बाद में इरशाद फरमाएं, मैं इंशाल्लाह करूँगा, लेकिन मैं सवाल समझ नहीं सका जी। बहुत शुक्रिया जी। ये एक और टेलीफोन कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, ये कौन, कहाँ से, क्या हुक्म है? मैं एहसन बोल रहा हूँ, मेरा नाम एहसन है और मैं ब्लैकबर्न से बोल रहा हूँ। जी हुक्म। मेरा सवाल है ये है कि मेरा एक भाई है पाकिस्तान में, मेरे से छोटा है, उसका नाम है मोहसिन, लेकिन उसने घर वालों को बहुत परेशान किया हुआ है। वो अच्छी सोसाइटी में नहीं जाता, मतलब वो किसी की बात ही नहीं सुनता। तो आप मुझे कुछ वजीफा वगैरह बता दें ताकि मैं पढ़ूँ, ताकि वो माँ बाप की बात सुने। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र है तकरीबन 19 साल हो गई है। जी बहुत शुक्रिया, मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। ये एक और टेलीफोन कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब हुक्म जी फरमाएं। जनाब अगे मैं शाह साहब फोन किया। जी जी फरमाएं। ते गुलाम बास ना है, ते सर काम नहीं मिल रहा, ना पेपर मिल रहे, स्पेन तो फोन क्या करना। मेरा ख्याल है आपका या तो टीवी ऑन है, चूँकि मुझे आवाज़ जो है ना वो गूंज के आ रही है, इससे मुझे समझ नहीं आपने क्या फरमाया है। अगर आप बंद कर दें टीवी की आवाज़ को फिर फरमाएं, शायद मुझे समझ आ जाए। ख़वातीन हज़रात, मैं दरख्वास्त करूँगा जिनकी आवाज़ मुझे सही नहीं समझ आती, यकीनन उनका टीवी ऑन होता है और टीवी की आवाज़ जो है ना वो ऑन होती है। अगर आप टीवी देखना चाहें तो कम से कम आवाज़ ज़रूर उसकी बंद कर दिया करें ताकि ये गूंज पैदा ना हो और आवाज़ में डिस्टर्बेंस ना हो। अगर मैं सवाल आपका सही नहीं समझ सकूँगा तो यकीनन जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो आप आइंदा जब भी फ़ोन फरमाएँ तो कोशिश ये फरमाएँ कि पहले टीवी की आवाज़ बंद फरमाएं। बहुत शुक्रिया। जिनकी मैं सवाल समझ सका हूँ मैं कोशिश करता हूँ उनका जवाब अर्ज़ कर दूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको परेशानियों से निजात अता फरमाए। बिलावर साहब हिसाब करवाया है, तो एक मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करता हूँ कि आम तौर पे ये तावीज़, ये वज़ाइफ, ये दम दरूद इस वजह से काम नहीं करते कि जो बंदा तावीज़ दम दरूद करवाता है उसका ख़ुद यकीन जो है ना वो डावाडोल हो जाता है। यकीन जब न रहे तो फिर जिससे भी मर्ज़ी हो हिसाब करवाते रहें, काम नहीं होगा, क्योंकि काम होगा अल्लाह के फजल व करम और आपका जितना यकीन है ना उस कलाम पर या उस वजीफ़े पर या उस बंदे पर, इतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत डालेंगे और इतने ही उसके फ़वाइद व बरक़ात और नवाफ़े आपको हासिल होंगे। जिस हिसाब से आपने हिसाब करवाया है, अगर तो आपको उस पर यकीन नहीं है तो मतलब ये हुआ कि हिसाब भी उसने गलत किया है, और अगर हिसाब पर आपको यकीन हो तो फिर मेहरबानी फरमाएं कि उसी से मुझे थकावट नहीं है न मुझे कोई बोझ होगा, लेकिन आम तौर पे ये जो कलामें होती हैं ये आपस में क्लैश करती हैं। ये पहले भी मैं कई प्रोग्रामों में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इन जो कलामों की और ये जो हरूफ होते हैं इनकी अपनी अपनी तासीर होती है। कुछ खाकी होते हैं, कुछ आबी होते हैं, कुछ बादी होते हैं, कुछ आतिशी होते हैं। तो जब इनको आप मिक्स करेंगे, इधर से कुछ
ایک تعویذ اور ایک دم درود وہ لے لیا جس کی تاثیر ہوا جیسی ہو، اور دوسری طرف سے وہ لے لیا جس کی تاثیر آگ جیسی ہو، تو اب یہ اس کو کیا ہوگا جی؟ یعنی پانی کو، آگ کو، مٹی کو، ہوا کو اگر ان سب کو مکس کریں گے تو پھر یقیناً نتیجہ نل ہوگا۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کروں گا، یہ گزارش ہے اور یہ ایک اصلاحی مشورہ ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے یقیناً آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ ہمیں تو تھکاوٹ نہیں، ہم یہ عرض کریں گے، لیکن اگر وہ کلاموں میں کوئی ایسا کلیش ہوا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا جی، یہ ایک قسم کی میڈیسن ہے جی، یہ عبادات والا کام تو ہے کہ نیت سے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، لیکن یہ ہے ایک قسم کی دوائی، یہ ہے ایک قسم کا علاج۔ تو جس طرح دوائی لیتے ہوئے ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اس ٹائپ کی اور کوئی دوائی اگر آپ لے رہے ہوں تو پھر یہ اس کو استعمال نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلیش ہوتا ہے۔ تو جس طرح ان کلاموں کی تاثیر کبھی آپس میں کلیش ہو تو وہ بیماری اور تکلیف بڑھتی ہے، اور مین اس میں پرابلم ہے وہ ہے یقین کا، روحانیت میں۔ اگر جس سے آپ نے حساب کروایا ہے، اب اگر کوئی نیا بندہ، یہاں ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہے جی، ایک بندے نے کہا جی کہ میں نے حساب کروایا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جادو ہے، اور آپ کہتے ہیں کچھ نہیں، جن میں ایک عام مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے ہی کسی نے پوچھا ہو، آپ کہتے ہیں جی کہ کچھ نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ اس دوران کتنے دن گزرے ہیں، کتنے ہفتے گزرے ہیں، کتنے گھنٹے گزرے ہیں، یقیناً اس میں آپ نے نہ جانے کیا کیا نیکیاں کی ہوں گی، کیا کیا عبادات کی ہوں گی، کیا کیا دعائیں لی ہوں گی اور کیا کیا دعائیں کی ہوں گی۔ تو جب اس نے آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد نہ جانے کتنی دعاؤں کی برکت سے اور کتنے صدقات و خیرات کی برکت سے اللہ نے آپ پہ وہ جو جادو تھا اس کا اثر ختم کر دیا ہو، اس کی رحمتوں کے سامنے تو کوئی دیر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ جو جنات کے اثرات وہ ختم ہو چکے ہوں۔ اس لیے جب پہلے سے آپ نے پوچھا ہے تو اسی پر یقین رکھیں، یا جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اس پر یقین رکھیں اور پھر ڈٹ جائیں۔ تو جب تک وہ آپ کو کوئی اور راستہ نہ دکھائے اسی کے ساتھ جمے رہیں، جو ہی یقین۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جنات وغیرہ، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کو مشکوک اور شک والا، شاکی بناتی ہیں، یہ ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے تاکہ اس سے شک ہو نہ، جس کو چھوڑے پھر آگے جائے، پھر اس کے بعد جائے اور وہاں سے پھر آگے جائے، یہ گھماتے رہتے ہیں جی۔ اور سب سے پہلا جس سے آپ تعویذات یا وظائف لے رہے ہیں، ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بندے سے اس کا یقین ڈاواں ڈول کیا جائے۔ مختلف قسم کے ذہنوں میں سوال ابھرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے چھوڑو جی، یہ تو ایسا ہی ہے، اب وہ آگے چل پڑتا ہے۔ تو جب وہ چیزیں دیکھتی ہیں کہ یہ تو گھوم رہا ہے، آگے اور جائے گا، آگے اور جائے گا، تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو اس لیے عرض کر دی ہیں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں اور ان کے مطابق آپ چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ تو بلاور صاحب فرماتے ہیں حساب کروایا ہے، پریشانی ہے، تو میری عرض یہ ہے کہ اس پریشانی کو حل کرنے کا ایک علاج ہے، وہ ہے سورہ فاتحہ شریف اور سورہ آیت الکرسی شریف۔ یہ سورت تو نہیں ہے، آیت الکرسی ایک آیت ہے۔ سورہ فاتحہ شریف اور آیت الکرسی، ان دونوں کو اگر آپ 11 بار پڑھیں اور ان دونوں سے پہلے آپ 4 بار درود پاک پڑھیں، مثلا پہلے 4 بار درود پاک پڑھیں، پھر 11 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، پھر 11 بار آیت الکرسی پڑھیں، پھر 4 بار درود پاک پڑھیں، اور یہ پانی پر آپ دم کریں ہر نماز کے بعد۔ بلاور صاحب یہ روٹین بنا لیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر آئندہ کسی سے حساب کتاب نہ کروائیں، کیونکہ حساب جب ہو نا تو 1 2 3 4 پھر اس میں پیسہ انوالو ہوتا ہے اور وہ زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے جی۔ مجھے بہت سے دوستوں سے یہ شکایتیں سننے کو ملی، میں نے اتنے پیسے دے دیے ہیں جی، اتنا پیسہ میں نے خرچ کیا پھر بھی شفا نہیں ملی۔ تو بات یہ ہے کہ جب سودا ہو نا تو اس میں تو دینے والا قیمت طے کرتا ہے اور لینے والا اس کے اوپر ایگریڈ ہوتا ہے، تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات سے محفوظ رکھے، اور یہ میں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کوشش کر کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا وقت نکال کر، کہ کیا یہ دم درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں تھا؟ کیا صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اور کیا صحابہ کرام کسی قسم کے کوئی چارجز، کسی قسم کی کوئی فیس، کسی قسم کا کوئی ہدیہ، کسی قسم کا کوئی تحفہ یا اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ یا اجرت کوئی تھی یا کہ نہیں؟
پہلے ہم یہ دیکھیں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ شریعت مطہرہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جناب یاسر صاحب فرماتے ہیں لندن سے نوکری نہیں ملتی۔ یاسر صاحب مہربانی آپ یہ فرمائیں کہ میں نے ایک پہلے یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ عرض کی تھی سورۃ المؤمنون کی، تو یاسر صاحب کے سوال کو مکمل کرنے سے پہلے ایک ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن فرمائیے۔ جی شاہ جی، میں پہلے بھی کال کر چکی ہوں، تو میں سمجھ نہیں آئی۔ 2 سال کی بیٹی ہے میری، پاکستان گئی ہے، اس کی آواز نہیں تھی، تو گاتے گردن کی جو آواز کی نال بھی اس کی بند تھی، انہوں نے ریزر کیا، آپریشن کیا اسپتال میں، تو اس وقت بہت سیریس ہے، اس کو ٹوب ڈالی ہے ادھر باہر، اس کی سانس دوسری ٹوب سے آواز آ رہی ہے، منہ سے نہیں آ رہی ہے، تو بہت سیریس ہے، اگر آپ کچھ بتائیں تو جی بہن بہت مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جہاں وہ بچی اس وقت موجود ہے وہاں آیت کریمہ پڑھوائیں جی آپ 1.25 لاکھ مرتبہ، اور 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ۔ یقیناً اولاد بڑی قیمتی ہے جی، آیت کریمہ پڑھنے میں اتنا کوئی ٹائم نہیں لگے گا، لیکن اس کو ایک ہی مجلس میں پڑھوانا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آیت کریمہ یہ جو وظیفہ بتایا جائے اس کو لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ 3 بار فلاں ٹائم پہ، 10 بار فلاں ٹائم پہ، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری جب وظیفہ پورا ہوتا ہے بیماری اور بڑھ چکی ہوتی ہے، تو وظیفہ تو ہوتا ہے اس وقت کا جب کہ وہ بیماری کے لیے وظیفہ پوچھا گیا تھا۔ اس میں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی دن پڑھوائیں، اور جب وہ پڑھ رہی ہوں نا، پڑھنے والی خواتین ہوں یا مرد ہوں، اس کو اس وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے جی، اس کو پینے کے لیے کوئی پانی بھی اس وقت دم کرا لے بچی کے لیے، اور سب سے مل کر دعا کروائیں جی، تو آپ کی بیٹی کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں پھر آگے عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی شاہ صاحب میں اگے بھی فون 2 دفعہ کیتا ہے، غلام باس میں اسپین تو بولنا پیا۔ جناب غلام باز صاحب، یاسر صاحب تو بات تہاڈی واری ہے جی انشاءاللہ۔ تے سر کاروبار بھی نہیں مل رہا، تے نوکری دی وجہ تو پریشان ہے تھوڑا جی۔ یہ اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ جی۔ میں عرض کرنا بس یہ یاسر صاحب کے بعد آپ کا نمبر ہے جی۔ بہت شکریہ جناب یاسر صاحب۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ المؤمنون یہ 18ویں سپارے میں ہے، سورۃ المؤمنون کی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ یاسر صاحب اگر آپ صبح سویرے گھر سے نکلیں جاب ڈھونڈنے کے لیے تو جو ہی گھر سے نکلیں یہ پڑھنا شروع کر دیں جی۔ اچھا سورۃ المؤمنون ہے، 18واں سپارہ ہے، آیت نمبر ہے 115۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اچھا یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں اور پھر کام کی تلاش میں نکلیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں آپ کے علاقے میں کس طریقے سے جاب ڈھونڈتے ہیں، جاب سینٹر میں جا کے ڈھونڈیں گے یا کسی بندے کے پاس جا کر، لیکن جب آپ گھر سے نکلیں یہ آیت لکھ لیں، اگر زبانی یاد نہیں ہو سکتی نا تو یہ راستے میں پڑھتے جائیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی بہترین نوکری عطا فرما دے گا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے، اور پھر اگلے بدھ کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ کو منظور ہے۔ جناب غلام عباس صاحب جی، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم بالکل ختم ہونے کو ہے پروگرام کا آج کا، تو جناب غلام عباس صاحب روزگار کے لیے پہلا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سمدو یا رزاقو، یا سمدو یا رزاقو، اگر آپ اس کو 101 بار پڑھیں، کنڈیشن یہ ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو نا اس وقت پڑھنا، یہ آپ نے ٹائم اپنے علاقے کا خود دیکھنا ہے جی۔ اچھا جی 101 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، جو ہی سورج نکلنا شروع ہو تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے جی۔
اور اس دوران آپ نے پھر دعا کریں. جب یہ وظیفہ 101 بار پورا کر لیں پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. ٹائم اس کا جو ہے وہ سورج نکلتے، کیونکہ اب روزگار تو ہے کوئی نہیں، آپ فارغ ہے نا، سورج نکلتے ہوئے اور جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت، یہ 2 ٹائم آپ فکس کر لیں جی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ 7 دنوں میں آپ کو اچھا سا کوئی روزگار عطا فرما دے گا. جناب طارق صاحب لیوٹن سے اگر وہ بھی مہربانی فرمائیں تو یہ جو وظیفہ میں نے غلام عباس صاحب کو عرض کیا ہے نا وہ بھی کریں جی. سورج نکلتے ہوئے یا صمد و یا رزاق کو 101 بار، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور سورج ڈوبتے ہوئے بھی یہ مسلسل جاری رکھیں جی. 7 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور بر ضرور کوئی نہ کوئی جاب اچھی سی عطا فرما دے گا. جس بہن نے خاوند کے جاب وغیرہ کے لیے وظیفے کے لیے کہا ہے اس کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ وہ 4 قل پہلے پڑھیں اور سورہ فاتحہ شریف بعد میں پڑھیں. ایک بار پڑھ کر اپنے خاوند کو بھی پلائیں، اور اگر خود پہلے تھوڑا سا پی لیں اور پھر اسی پانی سے ہی اپنے خاوند کو بھی پلائیں. یہ معمول بنا لیں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاب بھی دے گا اور وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. جناب احسن صاحب فرماتے ہیں ماں باپ کی بھائی بات نہیں سنتا تو اس کے لیے اگر وہاں کا کوئی ان کے والدین میں سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ صرف 7 بار پڑھے اور کوئی شے میٹھی دم کر کے اس بچے کو کھلا دے تو وہ یقیناً ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے گا. بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. فی امان اللہ و رسولہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. فی امان اللہ و رسولہ. انشاءاللہ آئندہ بدھ کو پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.